بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سیاست میں، سفارتکاری میں اور ڈپلومیسی میں ایک بڑی سفارتی کامیابی شنگھائی کانفرنس کا اسلام آباد میں انعقاد ہے۔ 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے والی یہ شنگھائی کانفرنس اس لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے کہ خاص طور پہ بھارت کے وزیر خارجہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ حالانکہ بھارت نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کانفرنس کا بائیکاٹ کرے گا، پھر بعد میں اعلان کیا کہ اگر شرکت کرنی بھی ہوئی تو یہ آن لائن شرکت ہوگی، لیکن اب بھارت کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور شنگھائی کانفرنس میں شرکت پاکستان اور بھارت کے تناظر میں بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں چین کی سفارتکاری نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے کہ بھارت کی اس شنگھائی کانفرنس میں شرکت کو یقینی بنایا جائے فزیکلی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے موقع پہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں پاکستان ریجنل پالیٹکس میں اپنے لیے ایک نئی سپیس تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پولیٹیکلی بھی، اکنومیکلی بھی اور سیکیورٹی کے تناظر میں بھی، کیونکہ جو ریجنل پالیٹکس کے معاملات ہیں اس میں جیو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجک کی بنیاد پہ موو کرنا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ ہے۔ اس اہم کانفرنس میں چین کی، روس کی، بھارت کی، ایران کی اور دیگر ممالک کی شرکت جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ اسلام آباد کو اس وقت شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور یہ اس حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اس شنگھائی کانفرنس کے انعقاد میں تو کامیاب یقیناً ہوگی، لیکن کیا اس کانفرنس سے سیاسی طور پر اور معاشی طور پر کوئی بڑے فائدے اٹھائے جا سکیں گے؟ کیونکہ اگر اس کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان نے ریجنل پالیٹکس میں کوئی سپیس تلاش نہیں کرنی پولیٹیکلی اور اکنومیکلی، تو معاملات پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ریجنل پالیٹکس کے ساتھ کولیبریشن میں، پارٹنرشپ میں، اکنامک سپورٹ میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر باہر سے اور اندر سے بڑی سرمایہ کاری ہو اور کئی طرح کے ایم او یوز سائن ہوں۔ ابھی حال ہی میں سعودی عرب کا جو ایک بڑا وفد پاکستان آیا، اس کو بھی ایک بڑے پازیٹیو اینگل میں دیکھا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں اکنامک ریوائیو ہونے جا رہی ہے، اور چین کے وزیر اعظم کی آمد بھی جو ہے وہ اس بات کی مظہر ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان بھی بہت سے تجارتی اور کاروباری معاملات طے ہونے ہیں۔ لیکن اس پورے تناظر میں جو پاکستان کا داخلی کانٹیکس ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ہیں، اس شنگھائی کانفرنس سے کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوگا اگرچہ بھارت کے وزیر خارجہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، اور پہلے ہی وہ وضاحت کر چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے تناظر میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی، نہ فارمل ڈسکشن ہوگی، نہ انفارمل کوئی سائیڈ لائن ڈسکشن ہوگی، اور انہوں نے فوکس کیا ہے اپنے آپ کو بھارت نے شنگھائی کانفرنس کے ایجنڈے تک۔ تو اس لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بڑا بریک تھرو تو نہیں ہونے والا، لیکن یہ خود ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کوئی 15 برس کے بعد پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں بھارتی حکومت کا 15 برسوں کے بعد کوئی ہائی پروفائل جسے کہتے ہیں وہ دورہ ہے، اور اس سے ایک نئے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سی پیک کے اندر ایک بڑی سپیس تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنا کے اس میں ایک لارجر انٹرسٹ ہے۔ پاکستان افغانستان کے تعلقات، پاکستان بھارت کے تعلقات میں بد اعتمادی کا ماحول غالب ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں ماضی کے مقابلے میں۔ اب اس سارے کانٹیکس میں داخلی محاذ پہ جو ہمیں مسئلے درپیش ہیں، اس میں پہلا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہے، چاہے ہم جتنی مرضی دعوے کر لیں اور جتنے مرضی جذباتیت کی بنیاد پہ نعرے لگا لیں۔ پاکستان میں پولرائزیشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ ہمیں شنگھائی کانفرنس کے نتیجے میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے 15 تاریخ کے احتجاج کی کال کی صورت میں بھی نظر آیا۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، اس حکومت کے بھی ایک تقسیم شدہ مینڈیٹ ہے، اور مینڈیٹ پہ بھی بے شمار سوالیہ نشان ہے، جس نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے سوال کو بہت سنجیدہ مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ معیشت کی بحالی کا ہے۔ اگرچہ بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت ایک وینٹیلیٹر کے اوپر ہے،
اور جب تک آپ معیشت کے اندر کوئی بڑے امکانات پیدا نہیں کریں گے، بڑے مواقع نہیں پیدا کریں گے، انٹرنل ایکسٹرنل سرمایہ کاری نہیں کریں گے، اپنے انٹرنل ریفارمز نہیں کریں گے جو اکنامکس سے جڑی ہوئی ہیں، تو اب تک کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہم بڑھ نہیں رہے ہیں. ایک بات. اور تیسرا بڑا مسئلہ پاکستان میں سیکیورٹی کا ہے، انتہا پسندی کا ہے، ٹیررزم کا ہے. اور یہ جو حالات ہیں جس نحس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، اس میں ٹیررزم ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. چینی لوگوں پر جو حملے ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی کانٹیکسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس اور ڈیموکریسی پہ بھی بہت سے سوالیہ نشان ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ایک ہائبرڈ نظام کے تحت یہ نظام چلایا جا رہا ہے، اس نے بھی بے شمار مشکلات پیدا کر دی ہیں اور جمہوریت کی منزل کو اور دور کر دیا ہے. پھر ہیومن رائٹس وائلیشنز کا بھی ایشو بہت سیریس ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی ہیومن رائٹس کی سچویشن ڈسکس ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ میں جو کچھ یہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ بھی دنیا میں سوالات ہیں. پھر اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نے اپنا دشمن بنایا ہوا ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے موجودہ حکومت اور ریاستی نظام سے خوش نہیں ہیں، اور ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان کو عطاب کا سامنا ہے. اب یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ پاکستان انٹرنلی کتنا ویک ہے. اب اس انٹرنل ویک پاکستان کے اندر سے آپ ایکسٹرنل اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنے انٹرنل گرے ایریا کو درست کرنا ہوگا. پاکستان کو اپنی پہلے پولیٹیکل کریکشن کرنی ہوگی، اکنامک کریکشن کرنی ہوگی، سیکیورٹی کی کریکشن کرنی ہوگی، ریفارمز کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا پڑے گا جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکے اکنامکس ایکٹیویٹی کو ریسٹور کرنے میں. اب ان چیزوں پہ توجہ دیے بغیر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ شنگھائی کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان بہت ترقی کر جائے گا، پاکستان میں کوئی نیا انقلاب آنے والا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. شنگھائی کانفرنس کا اعلامیہ بھی آ جائے گا، کانفرنس ہو بھی جائے گی، کانفرنس کا اختتام بھی ہو جائے گا، بہت سے جذباتی بنیادوں پر نعرے بھی سامنے آئیں گے، بہت بڑی کامیابیوں کی منطقیں بھی دی جائیں گی، دلیلیں بھی دی جائیں گی، جواز بھی پیش کیے جائیں گے. لیکن اصل سوال وہی ٹرانسلیشن کا ہے کہ کیسے پاکستان اس سارے کانٹیکس کو پازیٹیولی ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان کے اندر سے ایڈونچر بیسڈ پالیٹکس ختم نہیں ہوگی، یہ جو مہم جوئی کی سیاست ہے یہ ختم نہیں ہوگی. ایک دوسرے کی دشمنی میں اس حد تک آگے جانا کہ ہم ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ایسے بات نہیں بنے گی. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو راستہ نہیں دیں گے تو یہ پولرائزیشن جو ہے بدستور قائم رہے گی. اور خاص طور پہ نوجوان جو اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے پی ٹی آئی کی، وہ بھی موجود ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ساتھ ساتھ اپنی پولیٹیکل کریکشن کے اوپر بھی توجہ دینی ہوگی. جس طرح سے نظام کو چلایا جا رہا ہے یہ چلے گا نہیں. اسٹیبلشمنٹ، حکومت، جوڈیشری اور پی ٹی آئی کے درمیان جو تنازع ہے، جو کلیش ہے، اس نے پاکستان کو پیچھے کی طرف لا کے کھڑا کر دیا ہے. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے جو پازیٹیو میئرز ہمیں لینے ہیں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نیگیٹیوٹی کی بنیاد پہ، دشمنی کی بنیاد پہ، پولرائزیشن کی بنیاد پہ، مہاجرائی کی بنیاد پہ، ٹکراؤ کی بنیاد پہ، نفرت کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. اس لیے شنگھائی کانفرنس کا کامیاب ہونا اپنی جگہ، لیکن اگر پاکستان نے اپنی انٹرنل کریکشنز نہیں کی تو پاکستان آگے نہیں جا سکے گا. اور اس طرح کی اپرچونٹیز جو شنگھائی کانفرنس کے نتیجے میں بھی آ رہی ہے، اس سے بھی ہم بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور افغانستان اس شنگھائی کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا. معلوم نہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یا پاکستان نے ان کو دعوت نہیں دی، لیکن اگر وہ بھی آ جاتا تو بہت زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال شنگھائی کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے، لیکن یہ پازیٹیو سائن جب تک پولیٹیکلی ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں، پاکستان کی انٹرنل اکانومی میں، پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی میں اور پاکستان کی انٹرنل گورننس میں، اس وقت تک شاید ہم کو اس طرح کی کانفرنسز سے بہت زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکیں.